اور میں نیاز حسین دینا پیا، نظر حسین دینا پیا، شرک ہے یہ میں یار بھی دینا پیا فلانے پیر حضرت عبدالقادر جیلانی نے شرک ہے بھائی دودھ پیدا اللہ کیتا تے تو کو ہونا کہیں ہوئی نہیں تے چاڑنے والا ہاں عمل کر کے اس نے ثواب پہنچاونا الگ چیز ہے اسی یہ گل سمجھانے تے کوئی فتوی وہابی والا دے گل نہیں سمجھنے پر آکھنے کے پے اسی سیدھا راہ لینے ہیں کہ تسی تو عمل بھی ہوے سی اور اس کا ثواب بھی ملے سی اس واسطے تسی تاریخ طے نہ کرو بھائی 11ویں تے ہی دیونا دودھ تے وت ثواب عبدالقادر جیلانی پہنچی تے 10 تاریخ دے دیتا یا 12 دے دیتا اگوں نے کہیں پترے اللہ پہنچی تے پترے تے پہنچاونا نہیں ہونا پہنچاونا تو اسلام ان کے یہودات تو منع کرے نا کہ یہ یہود و نصارہ نہیں عادات ہیں کہ فلانا دن ہے فلانا ٹائم ہے فلانی گھڑی تے یہ عمل کرساں تے قبول ہو مسلمان عقیدہ یہ ہے کہ سال نے 12 مہینے اور جناب 12 مہینے ہر مہینے نے 30 دن اور ہر دن نے 24 گھنٹے اور جناب ان 1440 کے کتنے منٹ بڑھنے جس لمحے بھی تسی کوئی عمل کرو اللہ نے رضا واسطے تساں قبول ہے تسی طے نہ کرو یہ طے بدعت بن سی جڑا سی دین وچ اپنی طرفوں کوئی شے بن سی فلانے نہیں نظر ہے فلانے نہیں نیاز ہے فلانے نہیں طواف ہے فلانے نہیں بہن پہ کرنا یہ غلط ہے عمل ہر جڑا بھی ہے وہ اللہ کی رضا واسطے اس تو بعد اس اجر اور ثواب جساں بھی پہنچاؤ پہنچی صرف دو چیزوں کا خیال رکھو دن متعین کرنے کی ضرورت نہیں خاص دن متعین یہ بدعت بن سی کہ بھائی اسی جڑے کیوں ثواب کرے باقی جڑے اللہ نہیں دینے اسی تاریخ تے اللہ ثواب دے سا تو یہ اپنی طرف طے کرنا یہ غلط ہے اساں شریعت بدعت نہیں جس وقت مرضی نے کرو کدی پہلی تاریخ کر دو دنیا پہلی تاریخ تے ہڈ بندہ خوش ہونا ہے مہینے نواں ہونا پیا ماں تحفہ مل گیا یاد رکھے رکوع عبادت ہے سجدہ عبادت ہے ہاں جی کہیں آگے جھکنا یہ جھکنا متھا ٹیکنا یہ عبادت ہے طواف کرنا عبادت ہے نظر مرنی عبادت ہے قسم چاونی عبادت ہے نیاز مرنی عبادت ہے صدقہ خیرات دینا عبادت ہے ان تمام عملوں چوں کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کہیں ہوری واسطے ہو سی تے شرک ہو سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وآلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا حلال وھذا حرام لیفتروا علی اللہ الکذب ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، حالیہ ایام کے اندر ایک مولوی صاحب کا ویڈیو کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس کے اندر وہ مولوی صاحب نہایت جہالت اور نہایت خیانت سے کام لیتے ہوئے جمیع امت مسلمہ کو بدعتی اور مشرک قرار دے رہے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو خواہ مخواہ بدعتی اور مشرک کے فتوے لگانے والا گروہ آغاز اسلام سے چلا آ رہا ہے اور یہ خارجیوں کا ہی شعار ہے، اور انہی خارجیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کچھ علماء دیابنا اہل سنہ والجماعت کے غیور مسلمانوں کے اوپر بدعتی اور مشرک ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ابن اسیر اپنی تاریخ کامل کے اندر خارجیوں کا واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یزید بن عاصم محاربی خارجی وہ حضرات صحابہ کرام و مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سب و شتم کیا کرتے تھے اور آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے، اور جس وقت سارے خارجی اکٹھے ہو گئے تو اس وقت اس خارجی نے خطبہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس شہر کے لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ظالم ہیں، تو اب گروہ خارجیوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں یا ایسے شہروں کی طرف نکل جائیں کہ جہاں پر ایسی نئی نئی خرافات اور بدعات سے بچا جا سکے۔ اسی روایت کو ابن جریر طبری نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اور پھر اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو نقل کیا، اور ابن اسیر نے اپنی کامل کے اندر اس کو نقل کیا۔ اسی طرح علامہ عبد الکریم شہرستانی اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں ایک واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ زید بن امیہ نے عربہ بن اوبیہ سے جو خارجی تھا پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ اچھے ہیں۔ تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ان سے جو ہے نا پہلے 6 مہینے تو میری اچھی دوستی رہی، لیکن اس کے بعد انہوں نے نئی نئی باتیں شروع کر دیں اور نئی نئی بدعات شروع کر دیں، جس کی وجہ سے مجھے ان سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ آج بھی انہی خوارج کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء دیابنا اہل سنہ والجماعت کے معمولات جو کہ عین شریعت کے مطابق ہیں ان کو بدعت اور شرک ٹھہرانے کی صحیح یہ ناکام کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ یہی گروہ خارجیہ خود گمراہ بدعتی اور جہنمی ہے۔ اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے ان مولوی صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر یہ مولوی صاحب نہایت بے باکی، ڈیٹھائی، جہالت اور خیانت کے ساتھ معمولات اہل سنت جیسے نظر حسین، نیاز حسین، اسی طرح دیگر اولیاء اللہ کی نیازیں اور اسی طرح ختم 11ویں شریف کو شرک اور بدعت ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ محض ان مولوی صاحب کی مبلغ علمی ہے، وگرنہ
اظہر من الشمس ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے معنی لیے جاتے ہیں تو پھر لفظ کے متعلق کو دیکھتے ہوئے اس لفظ کے معنی لیے جاتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں اب لفظ صلاۃ ہے، اب جب لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس سے مراد انزال رحمت ہوگا، اور جب مخلوق کی طرف ہوگی تو طلب رحمت ہوگا. اسی طرح جب ملائکہ کی طرف اسی نفس کی نسبت ہوگی تو استغفار مراد ہوگا. اسی طرح جب چرند پرند اور طیور کی طرف نسبت ہوگی تو وہاں پہ تسبیح و تعلیل مراد ہوگی. تو اسی طرح جب لفظ نظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد عبادت، اجر و ثواب اور طلب مراد ہے. اور جب اسی نظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی طرف منسوب کیا جائے تو پھر اس سے مراد ایصال ثواب ہے. تو اب اس لفظ سے انہی جیسا کوئی اجہل مولوی عبادت مراد لے سکتا ہے، وگرنہ علماء اہل السنہ کا نظریہ بالکل واضح ہے. ہم کسی نبی یا کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہ جو ایام مخصوص ہیں نظر و نیاز کے 11ویں شریف کے، تو یہ ہمارے ایام ایصال ثواب کے ہیں. ہم عمل کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، پھر اس عمل کے اوپر جو ثواب حاصل ہوتا ہے تو اس ثواب کو ہم ایصال کرتے ہیں اپنے بزرگان دین کو، یا ہمارے جو بھی اعزاء اقربا ہوتے ہیں ان کو ایصال کرتے ہیں. اور جس آیہ مبارکہ سے یہ مولوی صاحب استدلال فاستہ کر رہے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ ذبح کی جائیں. یہاں پہ لفظ ما جو ہے، یہاں پر تمام مفسرین کرام نے لفظ ما کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہاں پر ما سے مراد جانور ہے، نہ کہ ما من کل الوجوہ عام ہے. آپ ہی کے اصول کے مطابق، آپ ہی نے جو اصول و قواعد ضوابط جو وضع کیے کہ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے بھائی. اب دیکھیں ختم خواجگان قادریہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ ہے کہ نہیں ہے آپ کے اصول و ضوابط کے مطابق؟ اسی طرح ختم خواجگان چشت آپ ہی کے مطابق، آپ ہی کے جو اصول وضع کیے گئے ہیں اصول فاسدہ، ان کے مطابق کیا غیر اللہ کے نام پر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ ہی کے اصولوں کے مطابق، آپ ہی کے ضوابط کے مطابق تمام علماء دیوبند گمراہ، بدعتی، بلکہ جہنمی ٹھہرے. کیونکہ بدعتوں کا ارتکاب کرنا آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ کے نزدیک تو بدعت کی تقسیم ہی نہیں ہے، آپ تو بدعت حسنہ کو ماننے والے ہی نہیں ہیں. یہ تو اہل السنہ و جماعت کا نظریہ ہے کہ ہم بدعت کے اندر تقسیم کرتے ہیں، سیئہ کو الگ کرتے ہیں اور بدعت حسنہ کو الگ کرتے ہیں. آپ کے نزدیک تو ہر بدعت دلالت ہے. تو جب ہر بدعت دلالت ہے تو دیکھیں علماء دیوبند جو ہیں وہ بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں. ختم خواجگان قادریہ، ختم خواجگان چشت منا رہے ہیں، بلکہ منا بھی نہیں رہے، جائز، مستحسن اور اجر و ثواب کا کام کہہ رہے ہیں. تو اب لگائیے فتویٰ. اور پھر دیابنا کے جو پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ضیاء القلوب کے اندر ختم خواجگان چشت کا مکمل طریقہ بیان کرتے ہیں، اور پھر طریقہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ ختم خواجگان چشت سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پھر یہ صورتیں الی آخر ہی پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں پھر اس حیت میں، اس کیفیت میں، اسی طرح تبلیغی جماعت والوں کے امام اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی کے جو ملفوظات ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مولانا زکریا کاندھلوی کا ہر مہینے کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر مہینے کے اندر ختم خواجگان چشت اور ختم قادریہ کرتے تھے. اور پھر خیر الفتاوی اس کے اندر موجود ہے کہ علماء دیابنا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ضیاء القلوب کے اندر ختم خواجگان چشت اور ختم خواجگان قادریہ کا طریقہ بھی موجود ہے، اور آپ کے خلفاء جو ہے وہ ہر رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کے دونوں میں بعد نماز ظہر ختم خواجگان چشت اور ختم خواجگان قادریہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اسی طرح خیر المدارس پاکستان کے اندر ہر روزانہ نماز عصر کے بعد ختم خواجگان قادریہ اور ختم خواجگان چشت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو کیا یہ بدعت ہے؟ کیا ختم خواجگان چشت اور کیا ختم خواجگان قادریہ بدعت ہے؟ تو اس کے اوپر پھر علماء دیابنا نے خیر الفتاوی کے اندر جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ختم خواجگان چشت تمام بزرگوں کا معمول تھا، اور مولانا اشرف علی تھانوی ان کا بھی یہ معمول تھا، تو اس لیے اس بدعت کو بدعت کہنا ہی بدعت ہے، یعنی اس کو بدعت کہنا ہی بدعت ہے. سامعین کرام، یہ التزامی جواب ہے ان کے سوالوں کا، وگرنہ قرآن و حدیث سے ہمارے پاس دلائل کے انبار ہیں. ان دلائل کو پیش کیے بغیر ہی ہم دیوبندی اور وہابیوں کے اپنے ہی اصولوں کے مطابق ان کو بدعتی بھی ٹھہرا رہے ہیں، گمراہ بھی ٹھہرا رہے ہیں اور جہنمی بھی. یہ ہم نہیں ٹھہرا رہے، بلکہ یہ مولوی صاحب خود اپنے اصولوں سے ٹھہرا رہے ہیں. کیونکہ وقت کی تعین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ مریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دن مقرر کر سلام بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کے اندر اپنے
یوم ولادت کے اوپر اور جس دن آپ کی وفات ہے اس دن کے اوپر بھی سلام بھیج رہے ہیں، لیکن ہم ان علماء دیابنا کو ان ہی کی زبان میں التزامی جواب دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے عقلاً اس چیز کو دیکھیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں، مسجد کے امام ہیں، مسجد کے اندر امامت کرواتے ہیں، کوئی نماز 4 بجے کرا رہے ہیں، کوئی 5 بجے کرا رہے ہیں، کوئی 2 بجے، یعنی ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ تو یہ وقت مقرر کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا شریعت سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تابعین سے ثابت ہے؟ تبع تابعین سے ثابت ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ کیوں وقت مقرر کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں ٹھیک ہے، آپ 4 بجے نماز ہے، آپ 3:50 پہ پڑھائیں 2 دن، آپ کو مسجد سے نکال کے باہر کریں گے۔ اسی طرح دیکھیں آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح کے اندر جاتے ہیں، آپ دولہے کو تیار کریں، سہرا پہنائیں، بٹھائیں جناب، گاڑی پہ لے جائیں لڑکی والوں کے پاس، ان کو نہ بتائیں بھائی ہم آ رہے ہیں، بھائی وقت مقرر ہی نہیں کرنا، وہاں پہ پہنچیں جناب اور لڑکی والوں سے کہیں بھائی ہم تو لڑکی لینے آ گئے ہیں، کیونکہ ہم تو وہابی ہیں، ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو وقت کی تعین کو بدعت کہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایسے چھتر پھیریں گے کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ بھائی اس طرح کون شادی کرنے آتا ہے؟ اسی طرح سینکڑوں بدعات اور شرکیہ کلام سے علماء دیابنا کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت دلالت کی طرف، گمراہی کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ یہ تو علماء اہل سنہ کا نظریہ ہے کہ ہم بدعت کے اندر فرق کرتے ہیں، سیئہ کو الگ کرتے ہیں، حسنہ کو الگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ بدعت حسنہ ہیں، تمام افعال اچھے افعال ہیں، ہم تو ان کو اچھا کہتے ہیں، مستحب، مستحسن اور اجر و ثواب والا کہتے ہیں۔ تم بتاؤ تم نے اپنے کس اصول کے ساتھ یہ بنا لیا ہے؟ کیونکہ تمہارے اصول تو تم تو کہتے ہو ہر بدعت گمراہی ہے، تو اب یہاں پہ تم اپنی بدعت کو کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہو؟ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آپ نے یہاں پر بدترین تضاد دیکھا کہ علماء دیوبند جب ان کی اپنی باری آتی ہے، جب ان کے اپنے اکابرین کی باری آتی ہے، جو ان کے معمولات ہوتے ہیں، جو ان کے بدعات ہوتی ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے یہ اپنے اصول اور ضوابط بھی توڑ دیتے ہیں، اور پھر جہاں پر معمولات اہل سنت کی بات آتی ہے، فاتح شریف کی بات آتی ہے، میلاد شریف کی بات آتی ہے، عرسوں کی بات آتی ہے، نظر و نیاز کی بات آتی ہے، 11ویں شریف کی بات آتی ہے، تو پھر اپنے انہی گھسے پٹے اصولوں کے ساتھ اہل سنہ و جماعت کے مسلمانوں کے اوپر شرک اور بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی فراغ دلی کے ساتھ اپنی بدعت کو، ختم خواجگان چشت کو، ختم خواجگان چشت قادریہ کو انہوں نے فراغ دلی کے ساتھ تسلیم کیا۔ کیوں کیا؟ کہ ان کے اپنے اکابرین علماء دیوبند کا اس کے اوپر عمل ہے، مولانا اشرف تھانوی کا عمل ہے، زکریا کاندھوی کا عمل ہے، اسی طرح امداد اللہ مہاجر مکی کا عمل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ خیر الفتاوی کے اندر جب سوال کیا گیا تو سوال کے جواب میں کہا کیا کہ یہ بزرگان دین یہ عمل کیا کرتے تھے، اشرف علی تھانوی یہ عمل کرتے تھے، اس لیے اس کو بدعت کہنا بھی بدعت ہے۔ اب یہاں پر علماء دیوبند اپنے اصول و ضوابط کو کیوں بھول گئے؟ کیونکہ ان کے اپنوں کی باری آ گئی، اپنوں کو بچانے کی باری آ گئی، تو نہ ہرگز نہیں، تمہارے اپنے بیان کردہ اصولوں کے مطابق تم نے جو ضوابط بیان کیے، جو تم نے بدعت کی تعریف کی، جو تم نے شرک کی تعریف کی، ان ہی تعریفوں کے مطابق تمہارے اشرف علی تھانوی، تمہارے زکریا کاندھلوی، اسی طرح تمہارے امداد اللہ مہاجر مکی اور جمیع علماء دیوبند اس فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ کس کس کو شرک، کس کس کے اوپر بدعت کا فتویٰ جھاڑو گے؟ بہرحال اب فقیر اس بات کا منتظر رہے گا کہ کب آپ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہی اصول، اپنے ہی ضوابط کے مطابق ان علماء دیوبند کے اوپر بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، محبت کے بدلے عداوت کیجئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔